ہاں سحری میں اگر غسل فرض ہو جائے تو جلدی غسل کرنا ضروری نہیں ہے، خوب سمجھ لیں. کسی کو نائٹ فال ہو گیا یا غسل فرض ہو گیا رات کو تو آرام سے فجر کی نماز سے پہلے غسل کر لے. وہ غسل نماز کے لیے ضروری ہے، روزے کے لیے ضروری نہیں ہے. کھا بھی سکتے ہیں. ہاں ابھی بتاتا ہوں. کلی تھوک نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا میرے بھائی. بلغم نکل لو اپنا ہو بشرطے کے، تھوک نکل لو، بلغم نکل لو، الٹی نکل لو، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن الٹی اگر منہ بھر کے ہوئی ہے فل اسپیڈ سے پھر اگر نکلیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تھوڑی بہت جو کھٹی کھٹی آج کل سب کو لوگ کہتے ہیں ڈکاریں آ رہی ہیں. رمضان میں نا کھانے پینے پہ تھوڑا کنٹرول کریں. ابھی آپ کہہ رہے ہیں ملائی پراٹھے کی بات کر رہا تھا، ابھی کنٹرولنگ کی بات کر رہے ہیں. تو ملائی پراٹھا بھی کھائیں لیکن ایک کھا لیں نا پراٹھا. بہت زیادہ دو کھا لیں. اور پھر دیکھو پیٹ جو خراب ہوتا ہے نا، یہ گڑبڑ ہوتی ہے زیادہ کھانے سے نہیں ہوتی، بار بار کھانے سے ہوتا ہے. یہ خوب سمجھ لو. زیادہ کھانا بھی نقصان دہ ہے، اتنا نہیں ہوتا. ہمارے ہاں یہ ہے کہ لوگ ایک دفعہ کھا کے جب تک دوبارہ صحیح طرح سے بھوک نہیں لگتی دوبارہ کھا لیتے ہیں. یہ بہت خطرناک چیز ہے. اس کی مثال، آپ کو افطاری میں طبیعت سے بھوک لگ رہی ہے، آپ نے پھوڑ دیا، پکوڑے بھی پھوڑ دیے اور سموسے بھی پھوڑ دیے، کھجوروں کا ڈبہ پھوڑ دیا. آپ تجربہ کر کے دیکھو پیٹ خراب نہیں ہوگا آپ کا. لوگ کھا رہے ہوتے ہیں ادھر سے لیمن کا شربت، ادھر سے یہ، ادھر سے کھا لیا، کنٹینیو جتنا کھانا تھا کھا لیا. اب آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے، اب 10-15 منٹ کا درمیان میں آ گیا وقفہ. اب اگر ایک کھجور بھی کھاؤ گے نا وہ پیٹ خراب کر سکتی ہے. اب نہیں کھانا آپ نے جب تک دوبارہ شدید بھوک نہیں لگ جاتی ہے. اتنا بہترین نسخہ ہے نا صحت کا، اس کو زندگی کا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ افطاری میں پھوڑ دو، آپ تباہ و برباد کر دو. میں بتا رہا ہوں کہ پھر بھی نسبتاً بہتر ہے. اس سے اتنا نقصان، زیادہ کھانے سے بہت زیادہ نقصان نہیں ہوتا. بے وقت کھانے سے، بغیر بھوک کے کھانے سے زیادہ نقصان ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے ہاں لوگ رمضان میں ان کا وزن بھی بڑھ رہا ہے کم ہونے کے بجائے، بیمار بھی ہو رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ افطاری میں کھانے پینے کے بعد نماز پڑھ کے آئیں گے، اب بھوک کم ہو چکی ہوتی ہے، معدے نے اپنے ورک شروع کر دیا، اب آ کے دوبارہ کھا رہے ہیں. پھر وہ دیکھ رہے ہیں وہ میز کے نیچے سے پلیٹ کھینچی، 2 پکوڑے رہ گئے تھے، چلو یار. فریج میں جا کے دیکھا یار وہ دہی بڑے تو رہ ہی گئے تھے، چارنے والے وہاں سے لے لیے، اور پھر وہاں سے کھجور کے ڈبے میں ہاتھ مارا. اب یہ جو جگالی کر رہے ہو نا بکریوں کی طرح، بکری کا کام ہے سارا دن کھاتی رہے گی، مینگنیاں بنا کے نکالتی رہے گی. انسان میں مینگنیاں نہیں ہوتی بھائی. ٹھیک ہے نا؟ انسان کا ایک پراپر ٹائم ہوتا ہے، اسی حساب سے چلتا ہے انسان. تو اب آپ سارا دن جگالی. اب کیا کرنا ہے آپ نے؟ افطاری میں پھوڑ پھاڑ دیا تو اس کے بعد اب نہیں کھاؤ. اب اگر شدید بھوک لگتی ہے تراویح کے بعد آپ کھا لیں. لیکن میں نے تجربہ یہ کیا کہ تراویح کے بعد بھی اگر صحیح طرح پیٹ بھر کے کھا لو تو پھر سحری میں نہیں کھایا جاتا. تو بہتر یہ ہے کہ تراویح کے بعد بھی نہ کھائیں. سخت بھوک لگ رہی ہے تو تھوڑا سا کھا لیں. سمجھ رہے ہیں؟ کتنا کھا لیں؟ تھوڑا سا، تاکہ سحری میں پھر تمیز سے کھائیں آپ. تو تھوڑا سا کھا لیں آپ، اور اس وقت بڑا مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے. تراویح کے بعد چند کھجوریں کھا لیں، کچھ شہد کھا لیا، مدت ذلہ لا لیا، دامت برکاتہ ملا لیا، جو فریج میں تھا کھا لیا. صحیح ہے. پھر جب آپ نے تھوڑا 2-4 نوالے لے لیے، جن کو چائے کی عادت ہے انہوں نے چائے پی لی، پھر آپ کو سحری میں ملائی پراٹھے کھاتے ہوئے مزہ آئے گا، اور وہ ہضم بھی ہوگا، وہ نقصان بھی نہیں دے گا. تو لوگ میرا پراٹھے اور ملائی والا بیان سن رہے ہوتے ہیں، یہ پوری ترتیب نہیں سن رہے ہوتے. یہ ایسے ہی ہے جیسے 4 شادیوں کا بیان تو سن لیا، حقوق اور عدل کا بیان آپ نے نہیں سنا. تو کھائیں، پراٹھے بھی پھوڑیں، ملائی بھی پھوڑیں آپ، لیکن شدید بھوک کے وقت پھوڑیں آپ. اچھا سحری میں ایک چھوٹا سا کام اور کر لیں، بالکل اینڈ پہ سحری نہ کریں، کیونکہ پانی کے لیے پھر پیٹ میں جگہ بچتی نہیں ہے، اور پانی نہیں پیو تو سارا دن گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ 1 گھنٹہ پہلے سحری کر لیں تاکہ 1 گھنٹے بعد پھر طبیعت سے پانی پی لیں. تو یہ بھی نہیں ہوتا تو جیسے چل رہا ہے ویسے چل رہے، زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. روزے میں خود ہی ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. کچھ عبادت بھی تو ہے نا، اللہ بھی کچھ مدد کرتا ہے اس میں. رمضان میں شیطان ایک دھوکہ یہ دیتا ہے کہ آپ نے اگر روزے رکھے ہیں تو کون سا تیر مار لیا، ساری دنیا روزے رکھ رہی ہے. یہ شیطان کا بہت بڑا حملہ ہے. میرا معاملہ یہ ہے، الحمدللہ ہم سب روزے رکھتے آ رہے ہیں بچپن سے ہی. جب سے بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھا ہمارے گھر میں روزے کا معمول تھا، روزہ چھوڑنے کا تصور نہیں تھا. اب بھی نہیں ہے، پہلے بھی نہیں تھا، تو رکھتے آ رہے ہیں بچپن سے. بلکہ جب بالغ نہیں تھے اس وقت بھی رکھتے تھے. ہمارے بچے اب بھی رکھ لیتے ہیں، تو منع کرنا پڑتا ہے کہ بھائی نہیں رکھو. بچوں کو تو شوق ہوتا ہے کہ رکھنا ہے. تو الحمدللہ معمول ہے. لیکن اس کے باوجود میں یہ سوچتا ہوں کہ اے اللہ، میرے جیسے نالائق کو تو نے یہ توفیق دے دی کہ میں رمضان کے روزے رکھ رہا ہوں. یہ تیرا مجھ پہ بہت بڑا احسان ہے. انسان یہ سمجھے اپنے بارے میں کہ صرف میں ہی گویا رکھ رہا ہوں، مجھے باقیوں سے غرض نہیں ہے وہ کیا کر رہے ہیں. میرے اوپر تو بڑا احسان ہے اللہ کا. ہم تو نالائق ہیں بھائی.
عام دنوں میں ایک روزہ رکھنے سے پہلے 10 دفعہ سوچتا ہے انسان کل رکھوں کہ نہیں رکھوں. رکھتا ہے تو ایسا سمجھتا ہے جیسے آج ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا کوئی. اور رمضان آتا ہے, ہم جیسے مجھ جیسے نالائق کو اللہ توفیق دے دیتا ہے 29 یا 30 روزے رکھنے کی. 30 کی تو 15 سال ہو گئے, کوئی رپورٹ ہے ہی نہیں, 29 ہی ہوتے ہیں پاکستان میں. 29 روزے رکھنے کی اللہ ہم جیسے نالائقوں کو توفیق دے دے تو بھائی میں تو اپنا معاملہ اللہ سے دیکھتا ہوں کہ مجھ سے تو نے اتنی بڑی نیکی کروا لی. مجھے کیا پتا بھائی قدیر بھائی کیا کر رہے ہیں, شاکر بھائی کیا کر رہے ہیں, رفیع بھائی ہیں, یہ تو روزہ رکھ کے پتہ ہی فرق ہی نہیں پڑتا ماشاءاللہ. روزے میں بھی ایسے ایسے گھوم رہے ہوں گے یوں کر کے. آپ دیکھ لیں کبھی ان کو آ کے روزہ رکھ کے نا عصر کے وقت سب مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں. کراچی میں جیسی گرمی ابھی شروع ہو گئی ہے تو رفیع بھائی نہیں ماشاءاللہ مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں. ان کو پتہ نہیں انشاءاللہ نے الگ سے کوئی انرجی دی ہے. رکھتے ہیں, آپ بدگمان نہ ہو. بعض دفعہ انسان اتنا فریش ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا ہے ہی نہیں, یہ ہمیں یقین ہے کہ رکھتے ہیں. تو میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ میرے جیسے نالائق کو اللہ نے توفیق دی. میں تو اس پہ خوش ہوں بھائی, میں تو اس پہ خوش ہوں کہ ہم جیسے تیسے ہیں, جتنے مرضی نالائق ہوں. وہ بھائی ایک روزہ نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, 4 نہیں, 5 نہیں, 6 نہیں, 7 نہیں, 8 نہیں, اللہ نے کتنے روزے ہم سے رکھوا لی. تو ایک دل میں راحت محسوس ہوتی ہے, خوشی محسوس ہوتی ہے. ہاں تھوڑا سا یہ خوف بھی ہونا چاہیے, تھوڑا سا, کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری کسی بدعملی سے اجر ضائع ہو جائے. یہ خوف بھی ضروری ہے, یہ خوف بھی, تاکہ اترائے نہیں انسان. لیکن اصل تو یہ ہے کہ یہ کیا ہے, نعمت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے, ہمارے نبی اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتے تھے روزہ رکھ کے, اپنے آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں, اپنی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. کیسے حوصلہ افزائی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کر لیتے, کیسے انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے نا. آج خوشی اس لیے نہیں ہو رہی کہ سحری میں 3 پراٹھے پھوڑے ہوئے ہوتے ہیں, پھینیاں کھجلے کھائے ہوئے ہوتے ہیں, بھوک ہی نہیں لگ رہی ہوتی. وہ تہ جو بیٹھنا شروع ہوتی ہے عصر مغرب میں جا کے, تو وہ جو ڈکاریں, اکثر لوگ مجھ سے رمضان میں یہ پوچھ رہے تھے کھٹی ڈکاریں نگلنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا؟ ایسا لگتا ہے ہر آدمی کھٹی ڈکاریں ہی نگل رہا ہے سارا دن بیٹھ کے. ہر آدمی یہ مسئلہ پوچھ رہا ہوتا ہے کھٹی ڈکاریں نگلنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا؟ ابے بھائی تو کیا ڈکاروں کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے کیا؟ بہرحال یہ تو میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں, لیکن جتنا مرضی 3 یا 4 بھی کھا لو تو بھی بہرحال انسان ایک مجاہدہ کرتا ہے. تبھی تو دنیا پرست آدمی ایک روزہ بھی نہیں رکھتا. ہٹے کٹے لوگ دیکھے ہم نے, ڈاکٹروں نے ان کو کہا ہوا بھی ہے کہ تم نہیں کھاؤ, تمہارے لیے کھانے کے علاوہ دنیا کا ہر کام تم پہ سوٹ کرتا ہے, پھر بھی روزہ نہیں رکھتے. ان سے نہیں رہا جاتا 2-4 گھنٹے بھی کچھ کھائے پیے بغیر. ان کو چائے چاہیے, ان کو گٹکا چاہیے, ان کو پان چاہیے, ان کو نسوار چاہیے, ان کو روٹی چاہیے, ان کو کچھ نہ کچھ جانوروں کی طرح جگالی کرنے کے لیے چاہیے کہ منہ گھومتا رہے ان کا. ہے روزہ خور, آپ دیکھ لو, کھا رہے ہیں, ان سے نہیں برداشت ہوتا. گھر میں سب کا روزہ ہوتا ہے, بوڑھوں نے رکھا ہوا ہوتا ہے. لوگ ہمیں آ کے بتاتے ہیں سب کا روزہ ہے, ایک نالائق بیٹا ہے ہٹا کٹا جوان, اس سے نہیں رکھا جاتا, گھر میں نحوست کا ذریعہ بنا ہوا ہے. تو ایسے صورت میں اللہ اگر آپ کو توفیق دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے, تھوڑا خوف بھی ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں قبول ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, لیکن امید کو, شکر کو خوف پر غالب رکھنا چاہیے. تو میں یہ کر رہا تھا, ہمارے نبی بھی اپنے آپ کو موٹیویٹ کیا کرتے تھے. کیسے؟ حالانکہ ہمارے نبی میں خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی بہت طاقت تھی. آپ تو 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے بسا اوقات. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو کیا فرماتے؟ ذهب الظما, پیاس چلی گئی. ذهب الظما, پیاس چلی. تھوڑی دیر کی ٹینشن تھی, ہمارے اللہ نے وہ پریشانی ختم کر دی. وبتلت العروق, رگیں تر ہو گئیں. جو خشکی جسم میں تھی, چہرے پہ انسان کے خشکی پیدا ہو جاتی ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابتلت العروق, رگیں تر ہو گئی. یہ دنیاوی ٹینشن جو تھوڑی دیر کی تھی یہ بھی اللہ نے ختم کر دی. وثبت الاجر ان شاء اللہ, اور اللہ نے چاہا تو اجر